سامعین، میں مختصر سے وقت میں اپنا تعارف پیش کروں۔ کچھ عرصے پہلے شہر حیدرآباد میں نثار جانی قوال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس وقت لوگ مجھے 8-10 ہزار روپے دے کر سنا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مجھ پر رحم فرمایا، ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے ہم پر محنت کی، اللہ نے ہمیں ہدایت حق سے نوازا، تبھی سے میرا قلم چلتا ہے باطل کے خلاف حق کے ترانے لکھنے کے لیے۔ میں نے بے شمار نظمیں لکھی، بے شمار، تو اب اس وقت بہت موقع نہیں ہے۔ ایک اور نظم سماعت فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے شرک اور بدعت کے دلدل سے نکالا تو میں نے جو ہے اس کے بعد پھر کس طرح کی شاعری شروع کی، یہ نظم بتائے گی۔ قبروں پہ جا کے اپنے سر کو نہ تم جھکاؤ، مسجد میں آ کے اپنے دل کی مراد پاؤ، نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو، نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو۔ مسلمانوں سمجھ بھی لو بھلا کر دل سے نادانی، کہ راہ دین بہتر ہے یا ہے افعال شیطانی۔ اصول دین محبوب خدا سے ہم نے پائے ہیں، خدا کے پاس سے جبریل جن کو لے کے آئے ہیں۔ جسے قرآن کہتے ہو وہی فرمان باری ہے، حدیث پاک اس فرمان کی تشریح ساری ہے۔ حدیث پاک اور قرآن کے احکام پہ چلنا، یہ سنت ہے رسول اللہ کی، اسلام پہ چلنا۔ برائی کو مٹانے مذہب اسلام آیا ہے، جسے اللہ کے محبوب نے ہم کو بتایا ہے۔ برائی پر چلانے کا عمل شیطان کا دیکھو، بھلائی کا سبق قرآن میں رحمان کا دیکھو۔ یہ دنیا ساز مرشد خوب سب کو ورغلاتے ہیں، ہٹا کر راہ حق سے شرک و بدعت پر چلاتے ہیں۔ نیاز و نظر کو یہ فرض پر ترجیح دیتے ہیں، عوام الناس کو بہکا کے اپنے پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ سب دنیا کی خاطر دین کو برباد کرتے ہیں، یہ پیٹو بدعتی مومن کا دل ناشاد کرتے ہیں۔ مزاروں پر عرس قوالیوں کو دین بتلا کر یہ دولت اینٹھتے ہیں، خوب نادانوں کو بہکا کر۔ مزاروں پر یہ گانا اور بجانا ڈھول قوالی، یہ رسم شرک دنیا ساز مرشدوں نے ہے ڈالی۔ بھری محفل میں اٹھ کر ناچنا گانا تڑپ جانا، یہ خالی شعبدہ بازی ہے ان کا فعل مستانہ۔ شریعت ہے نئی ان کی، نیا اسلام ہے ان کا، خلاف شرع و سنت مومنو ہر کام ہے ان کا۔ ذرا سوچو یہ سب جائز اگر اسلام میں ہوتا، حدیثوں میں بیان احمد خیر البشر ہوتا۔ چھپے رہتے نہیں اسلام کے ارکان سینے میں، صحابہ کے مزاروں پر عرس ہوتے مدینے میں۔ وہ سب کچھ ہو کے رہتا جو بھی جائز دین میں ہوتا، برہنہ ہوتی تلواریں مخالف جو کوئی ہوتا۔ حقیقت میں اگر یہ رسم اسلامی قرینہ ہے تو کیوں محروم اس سے آج تک مکہ مدینہ ہے، تو کیوں محروم اس سے آج تک مکہ مدینہ ہے۔ خدا کے گھر سے بندے کی حویلی ہو گئی بڑھ کر، کہ مکے اور مدینے سے بریلی ہو گئی بڑھ کر۔
مشکل کے وقت اپنے رب کو ہی تم پکارو، نہ کسی بھی آستہ پر دامن کو تم پسارو، مشکل کشا وہ رب ہے اس سے ہی لو لگاؤ، مسجد میں آ کے اپنے دل کی مراد پاؤ، نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو، نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو۔ ایک بند اور سماعت فرما لیں حضرات، دیکھیے شہر حیدرآباد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہاں پر اتنا شرک اور بدعت عروج پر ہے کہ لوگ کوئی خالی دیوار اگر دیکھی تو وہاں ہرا کلر مار کر اور اس پر بڑی سی شیر کی فوٹو بنا کر اور المدد یا غوث العظم دستگیر نعوذ باللہ شرکیہ جملہ لکھ کے وہاں ایک جھنڈا گاڑ دیں گے، پھر وہاں تھان پوجا چالو ہو جائے گی۔ وہ منظر دیکھ کر یہ بند فضل رب سے یوں ہوا، دیکھیں۔ بدعت نہیں تو کیا ہے سمجھاؤ مجھ کو بھائی، تصویر شیر کی بھی کتنی بڑی بنائی، شیروں کی فوٹوؤں پر لوبان جل رہے ہیں، قوالیوں کو سن کر مرشد اچھل رہے ہیں، قوال نے جو آ کر ایک حمد ہے سنایا، دیکھا یہ میں نے اس کو روپیہ نہ ایک آیا، پیروں کی شان میں جب اس نے غزل سنائی، دیکھا یہ میں نے اس کی اچھی ہوئی کمائی، اللہ کی حمد سن کر نہ کسی کو جوش آیا، پیروں کا نام سن کر مرشد کو وجد آیا، اللہ کے نبی نے ہر بات ہے بتائی، قوالیاں کرانے کی حدیث کب ہے آئی، ہوتا اگر جو مولا قوالیوں سے راضی تو محفلیں کرا جتنے بھی تھے صحابی، وہ بھی نبی کی جالی اکثر پکڑ کے روتے، قوال سب سے زیادہ طیبہ نگر میں ہوتے، خلفائے راشدی بھی جب بھی کھجور کھاتے، کھانے سے پہلے اس پر وہ فاتحہ دلاتے، جب جنت البقیع میں اللہ والے آتے، مردوں کے نام کے پھر کھانے کھلائے جاتے، لیکن کوئی حدیثیں ایسی نظر نہ آئیں، لیکن کوئی حدیثیں ایسی نظر نہ آئیں، پھر مرشدوں نے کیوں کر یہ محفلیں سجائیں، بس ایسی مجلسوں میں تم بھول کر نہ جاؤ، قرآن کے مطابق تم زندگی بتاؤ، مسجد میں آ کے اپنے دل کی مراد پاؤ، نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔